قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اوے ظالمو، اوے فیصلہ بادیو، اوے اللہ سے ڈرو، او کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو جس نے 2 دن پورے لگائے تمہارا گرے سٹرکچر بنانے میں، 2 دن پورے لگائے، پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ۔ پھر 2 دن میں قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو زمین میں بھر دیا۔ 7 ارب کی بجائے 70 ارب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین۔ او ظالم بندہ، او میرا نافرمان بندہ، او تیرے لیے یہ کائنات بنائی اور اس میں جنت جیسی چیز بھی 2 دن میں کھینچ دی، جہنم بھی 2 دن میں کھینچ دی، جبریل میکائیل جیسوں کو 2 دن کے اندر پورا کر دیا، اسرافیل اسرائیل کو، عرش کے فرشتوں کو، عرش کو 2 دن میں۔ اور جس دھرتی پہ تو نے رہنا تھا اور اس کو سجدوں سے آباد کرنا تھا، جسے تو نے زنا کے اڈوں میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا، پانی بغاوت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، پتھر اڑ اڑ کے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، پانی بکھرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، ہوائیں باغی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے چلیں، یہاں سود چلے، یہاں جھوٹ چلے، یہاں قتل و غارت چلے، یہاں عدالتیں ظالم ہوں، قاضی ظالم ہوں، حکمران ظالم ہوں، غریب ظالم ہو، مالدار ظالم ہو، رڑی والا بھی چور ہو اور بادشاہ بھی چور ہو۔ یہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ایا اٹھتا دیکھ میں کیویں بنایا ہے، اس کی چال تو دیکھ میں نے کیسے بنائی ہے۔ مولانا طارق جبیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا یہ بیان اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ مَعْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْيَا مَعْفُوفَةٌ بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فلا تلهينكم عن الآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزو، طلبہ، بھائیو، دوستو، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں خود احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، باقی سب بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات میں قدیم بلا ابتدا، ابتدا دیکھنا چاہو تو کہیں سے شروع ہی نہیں ہوتا، دائم بلا انتہا، اس کی انتہا دیکھنا چاہو تو کہیں ختم نہیں ہوتا۔ الاول پہلا ہے لیکن بلا بدایہ۔ ایک جب میں کہتا ہوں تو ایک لفظ میں نے شروع کیا، وہ اول ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ آخر ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن فلیس دونہ شیء، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ یہ 1 سینٹی میٹر ہے،
سائنسدان کہتے ہیں کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایٹم بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تو قیاس کیا ہے، جو کہ تو دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رب اتنا حاوی ہے اس کائنات پر کہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اوپر کوئی ہو اس سے پاک ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا ہو اور اسے دیکھ نہ سکے وہ اس سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ سامنے ہے۔ ثم ہنالک نہیں کہا، ثم اتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ کی ہیبت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تاروں کی جھلملاہٹ میں میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں میرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے زمین کے فرش پر میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ بنا ہے، ہم نے بنا دیا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھا دیا، فسواہا، اسے برابر کر دیا، کوئی رولر نہیں پھیرا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تیرے اللہ نے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها، پھر میرے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ ومرعاها، اس میں سے چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، پھر میرے اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات پر یمسک السماوات والارض ان تزولا، پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اے نہیں کہ ناپتے بیٹھو ہے، اس کا امر، اس کا حکم پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میرا اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو یہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ پہاڑوں کو گاڑا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، زمین کو بچھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تیرا رب ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ اتنی سی گٹھلی میں کھجور کا کتنا بڑا درخت نکالتا ہے، اتنے سے دانے میں کتنے دانے بناتا ہے، نکالتا ہے۔ اور پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کہاں سے آتی ہے، دن کہاں سے آ جاتا ہے، رات کدھر چلی جاتی ہے؟ تیرے رب کی شہنشاہی ہے کہ اب رات آئے گی، تیرے رب کا ارادہ ہے اب دن آئے گا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھ بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، قیامت تک رات کو قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے اور اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کرے؟ پھر کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے بتاؤ اسی سورج کو یہیں کھڑا کر دوں اور قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ
اگر میں سورج کو روک دوں نہیں حرکت کرنا، چلا کے دکھاؤ، اور اسے قیامت تک کھڑا کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو غروب کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو نکالنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا رات کی کالی چادر اڑانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا صبح کی سفید چادر کو بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بادلوں کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پانیوں کو بہانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان، نطفے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے اور اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے طارق جمیل کا وہ پانی جس سے اللہ نے اسے بنایا۔ ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر 1/10، اس 1/10 کا 10 لاکھ حصے کرو تو وہ بنتا ہے نطفہ جس سے یہ انسان بنا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، لاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، بتاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، لاؤ لکڑی سے پھل نکالنے والا، لاؤ مردہ زمین کو سرسبز کرنے والا، بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا زمین میں غلے بھرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا درختوں میں اور کائنات میں آگ جیسی نعمت دینے والا۔ اب تو یہ گیس آ گئی، جب ہمارا بچپن تھا لکڑی سے آگ جلتی تھی، قربان جائیں، لکڑی یہاں جل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، حرارت پیچھے نہیں جا رہی، جہاں آگ ہے بس وہیں حرارت ہے، نیچے نہیں جا رہی۔ آرام سے ہمارا نوکر، ہماری اماں وہ لکڑی کو اٹھا کے یوں کر دیتی ہے، یوں کر دیتی ہے، لوہے کو ذرا سی آگ دکھاؤ یہاں تک وہ ساری گرم ہو جائے گی، تانبے کو، چاندی کو، سونے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ دکھاؤ وہ پورے اس کے اندر پھیل جائے گی۔ لکڑی کو آگ لگاؤ، جہاں ہے وہیں اس کی آگ اور حرارت ہے، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ میرے بندوں نے ساری دنیا کوئی گیس تھوڑا استعمال کرتی، آج بھی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، تو اگر اللہ آگ کو لکڑی میں بھی چلا دیتا تو چولہے کیسے جلتے؟ لکڑی کون اٹھاتا؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے تو نے مجھے پایا تجھے سب کچھ مل گیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، تو نے مجھے کھویا تیرا سب کچھ چھن گیا، تیرے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ ہی ہے جس کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، زندگی کا مقصود ہے، زندگی کی کامیابی ہے۔ جھنڈا وہ گاڑ کے گیا جو اللہ کو راضی کر گیا، چاہے گمنامی کی موت مرا، چاہے شہرت کی موت مرا، چاہے جنازہ اٹھانے والے ابھی جو پانی میں بہہ گئے، کس نے جنازہ پڑھا؟ کس نے کفن دیا؟ کس نے قبر کھودی؟ اللہ کا پانی ان کو بہا کے لے گیا، لیکن وہ سب شہید ہو گئے اور میرے رب کی رضا کا پروانے حاصل کر گئے۔ تو اس کائنات میں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت اللہ کی چلتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان سب میرے اللہ کا ہے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ اب تو ہم محروم ہیں، بجلی نے، شہروں نے ہمیں رات کا حسن یہ ہم سے چھین لیا۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اب تو دیہاتوں میں بھی بجلی آ گئی، تو جب بجلی نہیں تھی ہم رات کو باہر سوتے تھے، تاروں بھرا آسمان دیکھ کر
دیکھتے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پھر جب 14ویں کا چاند آتا تھا وہ دیکھ کے اپنے رنگ دکھاتا تھا، پکار پکار کے کہتا تھا دیکھو میں وہ ہوں جسے اللہ نے حسن دیا، اللہ نے بنایا، میری چاندنی کو ٹھنڈا کر دیا، سورج کو کی آگ کو گرم کر دیا، سورج تپانے کے لیے، چاند ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ سب کرشمے میرے تیرے رب کے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اس کے قانون نرالے، فیصلے نرالے، انداز نرالے، ارادے نرالے، حکم کی شان الگ، امر کی شان الگ، نہی کی شان الگ، دینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، لینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہ کر سکے، ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہ دے سکے، مارنے پر آئے کوئی بچا نہ سکے، بچانے پر آئے کوئی مار نہ سکے، اڑانے پر آئے کوئی گرا نہ سکے، گرانے پر آئے کوئی اڑا نہ سکے۔ ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکالنا، اس پوری کائنات میں میرے اللہ کا امر چلتا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اس کے اوپر اپنا عرش بچھایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کے اوپر اپنے عرش کو بچھایا۔ وہ پانی جو عرش کے نیچے ہے اس میں ایک موج ابھی دیکھ رہے ہو نا آپ ویڈیو میں، موجیں اٹھ رہی ہیں، اس پانی میں جو عرش کے نیچے ہے اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کا ابدی، وہ ابدی، ابد العابدین، دہر الداہرین، وہ زمانے سے پاک، وقت سے پاک، جگہ سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اس کائنات کو ایک قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ نے چیزوں کے اثرات ہیں، سانپ کا کاٹا علاج نہ ہو تو مر جائے گا، شہد کھانے سے شفا ہو جائے گی، نمک کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بہتا ہے، پہاڑ گڑ جاتا ہے، زمین سینہ اپنا پھاڑتی ہے، دانے کو نکالتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا امر ہے، لکڑی سے پھل نکال رہا ہے، آگ کو پتہ ہے یہ زمین ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں اور معدنیات ہیں، اور پھر اندر 23,500 کلومیٹر آگ کا سمندر ہے، ہم آگ کی کشتی پر سوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں قربان جاؤں، کہتا ہے ساری کائنات 2 دن میں بنائی۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ ساری کائنات، آسمان، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، اس کے نیچے سیارے، ستارے، کہکشائیں، اور اس کے ساتھ ہر آسمان کے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، 2 دن، 2 دن، 2 دن، 2 دن، اور اے چھوٹا جا گیند، ایڈے سارا کھدو، یہ زمین، اس ساری کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بنتی، ذرہ بھی نہیں بنتی۔ یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے سورج کا، وہ 7.5 ارب میل میں ہے، سورج سے سب سے آخری جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے، اور سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ پورا نظام شمسی 7.5 ارب میل والا، تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ نظر نہیں آئے گا،
تو زمین کی اس میں کیا حیثیت ہے، اور اس میں طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے جو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، وہ تیری تو چوہے سے بھی بدتر حیثیت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کہتا ہے ساری کائنات 4 دن میں بنائی، 2 دن میں بنائی، 2 دن، اور یہ تمہاری زمین کتنے دن میں بنائی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان تو دیکھ تیرے رب نے کیسے اٹھایا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ کیسے گاڑا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے زمین میں نے کیسے بچھائی ہے تیرے لیے، وہ دیکھ تو صحیح میں نے کیا کچھ کیا ہے تیرے لیے۔ اذکرک وتنسانی، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی بے حیا ہو کر گناہوں سے مجھے للکارتا رہتا ہے۔ عبیدی یبارزوننی بالعوائم، ارے میرے بندو تم ایک نطفہ منی ہو کر مجھے للکارتے ہو، کبھی کفر کے ساتھ، کبھی شرک کے ساتھ، کبھی اللہ کا بیٹا بنانے کے ساتھ، اور کبھی اللہ کے ساتھ ہزاروں خدا بنانے کے ساتھ، اور کبھی ظلم کے ساتھ، کبھی سود کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی جوے کے ساتھ، کبھی جھوٹ کے ساتھ، کبھی قبضے گروپ، قبضے مافیے۔ میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروپ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے اور ان سارے کو کھڑا کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہمارے وکیل بنے، انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے، اپنے پھر بھی ان کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی ہے، آپ ہمارا کیس لڑیے اللہ کے دربار میں، مڑ پتہ لگے گا انہوں کالونیاں بنا، دریا میں کالونیاں بنا رہے ہوں ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، ندی نالے پانی کو لے جانے کے لیے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، ہوا اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب یہاں فرما مرداری ہوگی تو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین خزانے اگلے گی، آسمان خزانے برسائے گا، ہوائیں تابع ہو کے چلیں گی، پانی زندگی کا سامان بنے گا، کائنات کی ایک ایک چیز تمہاری حفاظت کا سامان بنے گی۔ لیکن جب بغاوت ہوگی، جب نافرمانی ہوگی، تو اللہ نے پہلی قوموں کے قصے قرآن میں اس لیے سنائے ہیں، ایک قوم ہوا سے برباد کی، ایک قوم پانی سے برباد کی۔ آج میرا دیش ہوا کی زد میں بھی ہے، پانی کی زد میں بھی ہے، یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے، میرے رب کے امر کے ساتھ گر رہا ہے، اور طوفانی لہریں اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، پیچھے سے کمانڈ ہے، پیچھے سے کمانڈ ہے میرے اللہ کی۔ سب سے پہلی قوم کو اللہ نے پانی سے ڈبویا، نوح علیہ السلام کی قوم، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال اپنی قوم کو پکارتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری ایک نہ مانی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب ان کو دعوت دی کہ یہ ایمان لائیں اور ان کی بخشش ہو جائے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑا۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے میری طرف متوجہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، تم صرف اتے ویکھنا شروع کر دو نا، میرا بیان بند ہو جائے گا۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال بات ہو رہی ہے، اور سننے والا کیسے بیٹھا ہے؟ ایسے بیٹھا ہو۔ کس کا جگرہ ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ کس کا جگرہ ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ اور میرے رب کا بندہ نوح کہتا ہے، جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، آنکھوں پہ انہوں نے کپڑے ڈال لیے، تو ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں چیخ چیخ کے بولا، میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا،
اوہ آ جاؤ اللہ کی طرف، یا قوم اعبدوا یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کو لے لو، وہی سارے کام بناتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی امام کے ہاتھ میں، جس کو رب نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ وہ پکارے جانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ جو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے پھیلا کہ جو تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ جانتا تم کیا کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی پکار 950 سال، 950 سال، اور وہ کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تیرا عذاب ہے کتھے نوح، تیرا عذاب ہے کتھے، لے آنا، لے آنا، اتنے دلیر ہو گئے، لے آ۔ وہ کہ انما یاتیکم بہ اللہ، آونا ہے، ایک دن آونا ہے، پھر اس دن تو انہوں پتہ لگے گا کہ رب کی ہے تو دی طاقت کی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعیننا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے نوح، تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہن کسی کلمہ نہیں پڑھنا، ہن تو کشتی بنا۔ عراق میں کشتی، نہ سمندر، نہ نیڑے دریا، تو ایک کشتی کیوں بن رہی ہے؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، اور نوح وہ کتنے چلاونی ہے ہی، اور پانی تو ہے کوئی نہ، دریا بھی کوئی نہیں، سمندر بھی کوئی نہیں، ان تو چلاونی کتنے؟ وہ کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، آج تسی میرا مذاق اڑا رہے ہو، 4 دن کھلو جاؤ پھر میں تہاڈا مذاق اڑاونا ہے، علی آون دو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر میرے رب نے کہا بس اب ختم، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی، تیرا بیٹا بھی ہلاک ہوگا کہ وہ نافرمان ہیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، فَارَ التَّنُّورُ، ایک تنور سے پانی نکالا، تندور جتھے اگ بل دی اس سے پانی نکالا، اور پھر ایک دم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ نے آسمان پہ بادل نہیں بلائے، آسمان کے دروازے کھولے، اللہ کا امر کا نام سب کچھ ہے، کہ پانی برسا ان کے اوپر، ابواب، بدل نہیں آئے، ابواب، آسمان کے دروازے کھلے، منہمر، تیز رفتار، موسلا دھار، وفجرنا الارض عیون، زمین میں پانی پانی ہے تو اللہ نے زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، اور چاروں طرف لاشیں تیر رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اوے ادھر آ جا، یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتھوں تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تفسیر جمل کبھی پڑھی تھی، 3 آدمی غار میں چھپ گئے، اوپر پتھر دے دیا، اچھے آرام نالا ہے، پانی سانوں نہیں کچھ آگ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو کہا چل، وہ روکتے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اپنے پیشاب میں ڈوب کے مار دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیشاب میں مار دیا۔ ایک قوم پہ اللہ یہ عذاب لا چکا ہے اور دکھا چکا ہے۔ آج وہی پانی باغی ہے کہ وہی کام وہ ہو رہے ہیں جو قوم نوح کرتی تھی۔ شکر ہم مشرک نہیں، کافر نہیں، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن یہ جو بدعمالیاں ہیں اس پر یہ پانی کی لگامیں اللہ نے کھول دی ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پانی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ برسو انا لما طغى الماء، تو پانی باغی ہو گیا۔ کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی اور پانی باغی ہو کر براہ راست اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا تھا۔ موجیں اٹھ رہی تھیں، گر رہی تھیں، انسانوں کو نگل رہی تھیں، چھوٹے بچے بڑے جانور، کسی کو میرے رب نے زندہ نہ چھوڑا۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں، جن کے پاس کو پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا۔ لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کے ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔ 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہ 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہی کو، 2 ہی ہوئے کوئی نہ، کہ جو ایک کی ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو۔ میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا۔ میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
ما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे गुनाहों के सज़ा है और बहुत सारा तो मैं माफ़ कर देता हूँ, बहुत सारा तो मैं माफ़ कर देता हूँ। जब ऐसे गुनाह होते हैं तो पानी बिफरता है। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम, समंदर कहता है या अल्लाह इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, मैं इनको बहा दूँ, गर्क कर दूँ। ओ समंदर तो कराची है, उन आवड़े शायद 2 घंटे लग जावन। ये जो धरती है ये कहती है वल अर्दु तस्तासिन फी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती या अल्लाह ये मेरे ऊपर ज़िना कर रहे हैं, मेरे ऊपर लड़कों के साथ बदफेली कर रहे हैं, मेरे ऊपर कत्ल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुझे इजाज़त दे मैं फट जाऊं और इनको अंदर ले जाऊं। एंज होना एंज पानी तो आवने को झट लग जाएगा, ज़मीन यूं होगी और सारे हम अंदर। वल मलाइकतु तस्तअज़िनु फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तेरा खाते हैं और तो तेरे आगे बदमाशी करते हैं, हमें इजाज़त दे हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। और वाह मेरे रब्बा, मेरे सोने रब्बा, जिसकी नाफरमानी हो रही है गुस्सा तो उसे आना चाहिए था। ज़मीन तो हमारी खादिम है, पानी हमारा खादिम है, फरिश्ते हमारे खादिम हैं, नौकरों को गुस्सा चढ़ रहा है और जो मालिक है जिसे पकड़ना है, इंसान से खिंजीर बना दे, बनाए नहीं, इंसान से बंदर बना दे, बनाए नहीं। कुनू किरदतन खासिईन, एक रात में अल्लाह ने कहा बंदर बन जाओ, सारा शहर बंदर बन गया, छोटे बड़े सारे। और जाल मिनहुमुल किरदत वल खनाजीर, और का खंजीर बन जाओ, इंसान से खंजीर बना दिया। दुआएं दो कमली वाले को, सब्ज़ गुम्बद वाले को, जिसके आंसू अल्लाह के अज़ाब को रोके हुए हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, आपकी आमद का महीना है, जिसके आंसुओं ने अल्लाह के अज़ाब को रोका हुआ है। वरना अल्लाह की कसम हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहली कौमों ने किया, लेकिन ना हमें बंदर बनाया, ना खंजीर बनाया। ये पानी की पकड़ तो बहुत थोड़ी सी है। सोचो पूरा शहर फैसलाबाद बंदर बना हुआ हो, क्या हाल होगा। तो मेरा रब कहता है जवाब में, जिसने गुस्से होना था, कहता है दऊ अब्दी फ़ाना आलम बेअब्दी मिनकुम, चलो चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। सुभान अल्लाह। इनकान अब्दकुम शानुकुम बिही, तुमने पैदा किया है मार दो। इनकान अब्दी, अगर मैंने पैदा किया है, मेरा बंदा है, तो मिन्नी व इलैया अब्दी, मैं जानूँ मेरा बंदा जाने। तो वो कहता है अल्लाह को करता सही है, तो फिर तो नानू पकड़दा क्यों नहीं पाया। तो मेरा रब कहता है इन अतानी लैलन कबिलतुहु, इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मैं इस जालिम की तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। रात को कभी तौबा करेगा मैं कबूल करूँगा, दिन को तौबा करेगा मैं कबूल करूँगा, जवानी में तौबा करेगा मैं कबूल करूँगा, बुढ़ापे में तौबा करेगा मैं कबूल करूँगा। इसकी तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसकी तौबा का इंतज़ार कर रहा।